میں تو 4 شادیوں کے حوالے سے مشہور ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو آج بنگلہ دیش میں اسلام ہے یا پوری دنیا میں اسلام ہے، یہ کیسے آ گیا؟ بہت محنتیں ہیں اس کے پیچھے، بہت محنتیں۔ دیکھو جہاں اسلام ہوگا نا تو اٹریکشن اسلام کی طرف ہی ہوگی۔ اللہ نے اسلام کو اتنا خوبصورت مذہب بنایا ہے، اتنی اٹریکشن ہے۔ اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیں آپ، صفائی ستھرائی کا نظام، اسلام کا نظام عبادت دیکھ لیں آپ، کیا خوبصورت عبادت ہے، نماز، رمضان۔ اسلام کے جو ریلیشن کے احکام ہیں، فیملی سسٹم ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، کوئی اس کا آلٹرنیٹ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اردو آپ سب سمجھتے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، تو سمجھتے ہیں نا جی؟ تو یہاں دینی مدارس بہت ہیں ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ جہاں اسلام ہو اور امن ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو دنیا اسلام ہی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دنیا میں فساد نہ ہو۔ جتنا اسلام صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا ہے، اس سے پہلے نہیں پھیلا اتنا۔ تو یہ جو آپ کو آج اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ یہاں علماء کا، مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ فسادی لوگ آتے ہیں جو امت میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں کہ ان مولویوں نے کیا کیا، ان علماء نے کیا کیا، ان علماء کو تو فتووں سے فرصت نہیں ہے، ان علماء کو تو حلال و حرام سے فرصت نہیں ہے۔ دیکھو جب بھی کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا، اس کا طریقہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا نہیں ہوگا، اس کا طریقہ ہوگا آپ اپنے حصے کا کام کرو۔ میں اکثر ایک چٹکلا اور لطیفہ سناتا ہوں۔ چند مزدور رات کو سوئے، ایک اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے۔ تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں، میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوں عبادت کے لیے۔ اے اللہ ان سب کو نیند آ رہی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں نے اپنی نیند کو قربان کیا، لیکن یہ سب پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، ان کو بھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کمبل میں ہیں اور میں کمبل سے باہر تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو ایک مزدور نے کمبل سے سر نکال کے کہا، کمبخت تو اپنی دعائیں مانگ، اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو اٹھ کے تہجد پڑھ، دعا مانگ اللہ سے۔ اللہ کو یہ کیوں بتا رہے کہ میں مانگ رہا ہوں یہ نہیں مانگ رہے، میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہے؟ آپ میں اتحاد ہے۔ میں نے برما کا بھی سفر کیا، میانمار کا، بنگلہ دیش کا بھی۔ یہاں فرقواریت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہم ڈسے ہوئے ہیں پاکستان میں فرقواریت میں، پتھر اٹھاؤ نیا فرقہ نکلے گا۔ پاکستان میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اس گلی کا الگ فرقہ، اس گلی کا الگ، مسجدوں کے نام الگ، اتنے لمبے لمبے مسجدوں میں نام، حنفی، دیوبندی، حنفی، اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی، سنی، حنفی، دیوبندی، سنی، اہل حدیث۔ یہ تین تو پھر اہل حدیثوں کے الگ الگ ہیں، جمعیت غربہ اہل حدیث، جمعیت فلاں اہل حدیث۔ تو آپ لوگ بھی اس عذاب میں آ سکتے ہو۔ ابھی تک یہاں مسجدیں میں نے دیکھی ہیں، مسجد بس ایسا ہی ہے نا، ہوں گے فرقے لیکن کم نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ علماء کا دامن چھوڑنے سے۔ جب آپ علماء کو چھوڑو گے نا اور ان لوگوں کو سننا شروع کرو گے جو دین کے علم کے اہل نہیں ہیں، وہ آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، 2 حدیثیں اس وقت یاد رکھنی ہے آپ نے، 2 حدیثیں۔ پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دے دوں۔ لوگ اکثر ایک اشکال کرتے ہیں کہ مولانا لوگ، علماء لوگ 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں، فلاں مولانا کرپشن میں پکڑا گیا، فلاں مولانا بدعتیں کرتا ہے، فلاں مولانا قبروں پہ جا کے قبر پرستی کرتا ہے،
فلاں مولانا پیر پرستی میں مریدوں کو سجدہ کرواتا ہے، فلاں مولانا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگو، اللہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہو، اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فلاں بابے سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو یہ مولانا لوگ تو لوگوں کو شرک کی ترغیب دے رہے ہیں، بدعت کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی طبقے میں 100% لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ بولو، کیا ڈاکٹروں میں غلط ٹیکے لگانے والے نہیں ہیں؟ لگانا کہ رائٹ کولے پہ تھا، لگا دیا لیفٹ کولے پہ، کولا سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہوتے تو یہ رسپانس نہ دیتے آپ۔ تشریف سمجھتے ہیں؟ رائٹ تشریف پہ لگانا تھا، لگا کس پہ دیا؟ لیفٹ پہ، جس پہ پہلے سے ہی 2 ٹیکے لگے ہوئے تھے، تو غلط ٹیکا لگا دیا۔ ڈاکٹروں میں 2 نمبر نہیں ہوتے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹر جب کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن اس میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے جو ڈاکٹر کا سگا ماموں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں ملتی، اور وہ ڈاکٹر کی کلینک کے ساتھ ہی میڈیکل اسٹور ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی ہوگی یہ 2 نمبری۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، کیا سیاست دانوں میں 2 نمبر نہیں ہوتے؟ ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ علاج پلمبروں سے اور قصائیوں سے کرانا شروع کر دو۔ آپ کے کڈنی میں، گردے میں تکلیف تھی، آپ نے کہا یہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے۔ قصائی کو یہاں قصائی کہتے ہیں نا، جو گوشت کاٹتا ہے۔ تو اب میں اپنا آپریشن کڈنی کے اسپیشلسٹ اور سرجن سے نہیں کرواؤں گا، میں قصائی سے آپریشن کرواؤں گا اپنا، کیونکہ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ تو اسی طرح اگر مولانا لوگوں میں بھائی کوئی 2 نمبر لوگ پیدا ہو گئے تو یہ تھوڑی ہے کہ دین کے مسائل آپ ان لوگوں سے پوچھو جو علماء نہیں ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ مسائل آپ کو علماء ہی سے پوچھنے پڑیں گے۔ اگر 2 نمبر علماء ہیں تو 1 نمبر علماء کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، یعنی اس امت کے سارے علماء کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو گمراہی کب پھیلتی ہے؟ جب علماء کا دامن چھوڑا جائے۔ اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، 2 حدیثیں یاد رکھیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس جهالا رؤوسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، ادھر میری طرف توجہ، ادھر توجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرب قیامت میں جو دین کا علم اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے۔ علماء آہستہ آہستہ بنگلہ دیش سے شارٹ ہونا شروع، کم ہونا شروع، دنیا بھر سے علماء کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کم کیسے ہوں گے؟ موت کی صورت میں بھی، اور علماء بننا بند ہو جائیں گے۔ پھر جب لوگ دیکھیں گے کہ دین کا علم بتانے والے علماء نہیں ہیں تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان کی تقلید کریں گے۔ تقلید 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اندھی تقلید جو اسلام میں حرام ہے، ایک لازم اور واجب تقلید جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اندھی تقلید ہے غیر عالم کی، جس کے پاس خود دین کا علم نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے شخص کی تقلید اندھی تقلید ہے جو کہ حرام ہے۔ اور ایک تقلید وہ ہے کہ ایک مجتہد کی، جس پر مجتہد ہونے پر، جس کے قرآن و سنت کے عالم ہونے پر پوری امت نے اتفاق کیا ہو۔ اس تقلید کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو۔ تو پوچھا کیوں جائے گا؟ عمل کرنے کے لیے نا۔ تو یہاں پوچھ کے عمل کرنے کا اللہ نے عوام کو حکم دیا ہے۔
یہ تقلید، چاہے اس کو اتباع کہے یا تقلید کہے، یہ کیا ہے اسلام میں لازم ہے، واجب ہے، لیکن یہ علماء کی جائے گی جو علم میں رسوخ اور جن کا علم کامل ہو۔ یہ ان اسکالرز کی جو آج کل بغیر پراپر علم حاصل کیے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی اتباع اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو نبی نے اس حدیث میں آخر میں فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب ایسے نام نہاد اسکالرز کو اپنا رہنما بنایا جائے گا تو وہ علم میں ان کے گہرائی نہیں ہوگی، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث یاد رہے گی آپ۔ تو اس حدیث میں نبی نے حکم کس کو فالو کرنے کا دیا؟ علماء کو۔ دوسری حدیث، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی میں علماء کو فالو نہیں کروں گا، میں قرآن حدیث کو فالو کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بھائی ہم تو دلیل کو فالو کرتے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کیا، اس دلیل کو فالو کرتے ہیں۔ یقیناً دلیل کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے، قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ آپ نے فرمایا جو حدیث مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ حدیث جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جو حدیث جانتا بھی ہے اس کا مطلب سمجھتا بھی ہے، اور غیر فقیہ اسے کہتے ہیں جو حدیث جانتا تو ہے اس کا مطلب سمجھتا نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہو سب لوگ حدیث کا مطلب سمجھیں، اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ سب نہیں سمجھتے۔ جس کے پاس کھوپڑی ہوگی نا، فقاہت ہوگی، وہ سمجھے گا۔ یہ اس سے وہ والی حدیثیں مراد ہے جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے۔ ہمارے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے، امت دو حصوں میں، ایک فقیہ اور غیر فقیہ۔ فقیہ کی جمع آتی ہے، پلورل ہے، فقہا۔ فقیہ کی جمع کیا آتی ہے؟ فقہا۔ آج کے اسکالر سے جب آپ کہیں کہ فقہا نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے، تو پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ کدھر سے لے آتے ہو تم لوگ؟ فقہا شقہا کہاں سے لے آتے ہو؟ یہ ہم اپنی جیب سے اپنے پیٹ سے نہیں لاتے، یہ قرآن و سنت کی وجہ سے لاتے ہیں۔ بنگلہ دیش والوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فقہا اور غیر فقہا یہ تقسیم میری نہیں ہے، مولاناؤں کی، علماء کی، بنگلہ دیش کے علماء کی نہیں ہے، یہ تقسیم سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو فقہا سے پوچھا جائے گا کہ اس کی صحیح تشریح کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام آج سے ہے یا صدیوں سے ہے؟ صدیوں سے۔ تو فقہا بھی صدیوں سے ہوں گے یا آج مارکیٹ میں آ رہے ہیں نئے نئے؟ ہے بھائی، پیٹ آج سے ہے لگا ہے یا صدیوں سے ہے ہمارے پاس؟ اور پیٹ کی ضرورت روٹی سے پوری ہوتی ہے، تو روٹی آج ایجاد ہوئی ہے یا صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں لوگ؟ تو جیسے فقہ اور فقہا ہماری ضرورت ہے، آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہے، تو فقہا بھی پیدا صدیوں پہلے ہو چکے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات۔ تم نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو آج کے زندہ لوگوں کو فالو مت کرو، ان فقہا کو فالو کرو جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ ان میں فتنے کا امکان کم ہے، آج کے اسکالرز میں فتنے کا امکان زیادہ ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم اندھی تقلید کرتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ وہ کرتے ہو۔ ہم آپ کو بے لگام اجتہاد سے بچاتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بنگلہ دیش میں اسلام کی تاریخ بتاؤں گا، وقت ہے؟ یہاں جتنے مدارس قائم کیے سب علماء دیوبند نے قائم کیے، برما میں، افریقہ میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں زیادہ تر لوگ علماء دیوبند کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں،
یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ ہمارا انٹروڈکشن ہے کیا. کیا علماء دیوبند کوئی فرقہ ہے یا صرف ایک علاقے کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے؟ ہماری ہسٹری ہے کیا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1964 میں اور کہتے ہیں کہ 1864 میں. اچھا بھائی ان کو ذرا چپ کرا دیں. کیمرے شاید آپس آرام سے بنگلہ دیش والے میں نے دیکھا جذباتی بہت ہیں، جذباتی بہت، اور ایک دم جوش میں. آپ 4 شادیوں پہ جوش نہیں نکل رہا تو پھر ادھر نکلے گا. آرام سے بھائی، آرام سے، محبت سے. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ. دیکھو لوگ کہتے ہیں 1864 میں بنیاد رکھی گئی تھی دیوبند کی. اس سے پہلے تو دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا ہی نہیں. دیکھو نہ اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ تھا، نہ اس کے بعد دیوبند نام کا کوئی فرقہ. 1864 میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس کی حقیقت یہ تھی کہ انگریز نے مدارس کو ختم کر دیا تھا، تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے، اور پہلے اس وقت مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی تھی. تو سارے جب سیٹ اپ انگریز نے برباد کر دیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف جہاد بھی کیا، انہوں نے، ہمارے اکابر نے کیا، اس جہاد میں بھی شکست ہوئی. تو اس کے بعد سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ امت کو بالکل انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے، کلچر کو ختم کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. تو انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. وہ مدرسہ چونکہ دیوبند میں تھا اس لیے اس سے فارغ ہونے والے علماء کو علماء دیوبند کہا جانے لگا، لیکن کوئی نیا فرقہ نہیں تھا، کیونکہ جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا، اس میں سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، اس میں عربی گرامر تھی. بتاؤ عربی گرامر کسی فرقے کی کتاب ہوتی ہے؟ توجہ ادھر. اس میں عربی ادب پڑھایا جا رہا تھا جو عرب لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں صدیوں پہلے. مقامات حریریہ، متنبی اور نفت العرب، یہ ساری نفت العرب تو مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ نے لکھی، لیکن عربی ادب کی کتابیں ہیں. تو عربی ادب کا کوئی فرقہ ہوتا ہے؟ بولو. کوئی نئی چیز پڑھائی جا رہی تھی اس میں. حدیث میں بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی. یہ کوئی نئے فرقے کی کتاب ہے؟ یہ مسلمانوں کی کتابیں ہیں. اس میں فقہ کی کتابوں میں 4 فقہ تھے ہمارے پاس مرتب پڑھانے کے لیے. ایک امام ابو حنیفہ کا فقہ، ایک امام شافعی کا فقہ، ایک امام مالک کا فقہ، ایک امام احمد ابن حنبل کا فقہ. 5واں مارکیٹ میں تھا ہی نہیں کوئی مرتب، اور اب تک نہیں ہے مرتب فقہ جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے مرتب صورت میں لکھے گئے ہوں. وہ تھا ہی نہیں مارکیٹ میں، تو پڑھاتے کیسے اس کو؟ تو چونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے فالوورز جو تھے وہ والا فقہ آیا ہے. تو علماء نے سیلیکٹ کیا فقہ حنفی کو، کیونکہ بنگلہ دیش جب سے اسلام میں آیا ہے ٹوٹلی A to Z فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے. بر صغیر میں جب اسلام آیا A to Z سب کے سب فقہ حنفی پہ چلتے تھے. فقہ حنفی کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک جلیل قدر شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 1400 صحابہ صاحب علم حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے. تو کوفہ علم کا ایک مرکز بنا. حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں جلیل قدر شاگرد تھے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ الناس بعبداللہ ابن مسعود، ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ علم حضرت علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا. اور عبداللہ بن مسعود نے کس سے علم سیکھا؟ کوئی نیا فرقہ رکھا یا نبی کا علم تھا جو حضرت علقمہ تک ٹرانسفر کیا ہے؟ نبی کا جو علم تھا جو مشاہدے پر مبنی تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کو نبی کے ساتھ اتنا زیادہ دیکھتے ایسا لگتا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کے خاندان کے ایک فرد ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے جو علم ٹرانسفر کیا حضرت علقمہ کو، وہ کوئی نیا فرقہ، وہ دیوبندی فقہ تھا یا پیغمبر کا علم تھا؟ پیغمبر کا. پھر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیدہ عائشہ کی زیارت کی اور بہت سارے صحابہ کی زیارت کی،
ان کے مشہور ترین شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، کوفہ کے بہت بڑے فقیہ، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور فتوے میں بھی، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے تھے۔ پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں ان کے حماد الکوفی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، عبداللہ ابن مسعود نے جو علم علقمہ تک ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا۔ پھر آگے حضرت علقمہ نے ابراہیم نخعی تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا۔ پھر ابراہیم نخعی کے نائب تھے حماد الکوفی، ابراہیم نخعی نے حماد کی طرف جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت یا کوئی نیا فرقہ تھا یا اسلام تھا؟ اسلام تھا۔ پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں سب سے قریب ترین شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو حماد الکوفی نے امام ابو حنیفہ تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی، کوئی 73واں 74واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ اسلام تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، تو امام حنیفہ نے ان کو جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا وہ کوئی 73واں 74واں 75واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ پھر امام محمد نے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے، امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کر اس علم کو مرتب کیا ہے، کوئی نیا فرقے کی بنیاد یا فقہ کی بنیاد نہیں رکھی، وہی علم جو نبی سے ٹرانسفر ہوتا آ رہا تھا اب تک ریٹن فارم میں نہیں تھا، امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں مرتب کیا، یہاں سے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو پتہ چلا فقہ حنفی کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے، لیکن مرتب اور مدون کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا اس کو؟ حنفی فقہ۔ جیسے وہی قرآن جو نبی کے دور میں تھا اس کو مرتب کیا حضرت عثمان نے، تو اس کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا، وہ کوئی الگ سے کوئی قرآن نہیں تھا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ پھر وہی 6 کتابوں سے فقہ مرتب ہوتا 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 ہدایہ، قدوری، کنز الدقائق، یہ سب انہی شرح الوقایہ، یہ وہی ہے بھائی۔ تو جو 1864 میں جب مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، یہی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں اسلام گیا، یہی جہاں جہاں امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں، اور زیادہ تر امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں۔